حضرت علی اس کی طبیعت کو بھانپ گئے اور فرمایا امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے. صرف مسکرا دے، صرف مسکرا دے، اور کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، صرف مسکرا دے. ابو بکر ہے. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب پیارے آقا نے فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا، جب مشرکین کی طرف سے وار ہوئے، جب منافقین کی طرف سے وار ہوئے، مشرکین کی طرف سے وار ہوئے، اسلام کے دشمنوں نے، رب کے دشمنوں نے وار کیے، میں تو اس وقت چھوٹا تھا. جو پیارے آقا کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا اور جس نے تمام وار اپنے وجود پہ سہے وہ ابو بکر ہی تھا. کوئی اس وقت ساتھ نہیں تھا. تو امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے. اس نے دوسرا سوال کیا، امیر المومنین جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت علی فرمائیں گے، پیارے آقا کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. حضور کا فرمان ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو سب سے بڑا دنیا امت میں سب سے بڑا عالم میں ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں سن، امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ پوچھتے ہیں وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو. اب علماء تو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ جو فقہ کا مسئلہ ہے، امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو. کہتے جی پیارے آقا کا فرمان ہے امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو. تو فرمایا کہ پھر حضور نے ہی فرمایا تھا نا، جب حضرت عباس پہنچے تھے حجرے میں، جب حضرت علی پہنچے تھے حجرے میں، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش. یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش. یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. جب تیسری دفعہ کہا تو پیارے آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. کسے کہو؟ ابو بکر کو. اچھا یہ ویسے ہی کہہ دیا. ایک موقع پر صحابہ اکرام نے یہی سمجھا کہ بس حضور نے فرما دیا تو اب کوئی بھی صحابی کھڑا ہو جائے. حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. اقامت ہو گئی، صفیں بن گئی. حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا. آواز پہنچی حجرے میں. پیارے آقا نے پردہ ہٹا کے فرمایا لا. او بولو میرے ساتھ، او بولو، او بون والو بولو. فرمایا لا، عمر ناطق بالحق ہے، ٹھیک ہے. عمر مراد پیغمبر ہے، ٹھیک ہے. عمر رب سے مانگ کر لیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مصلی پر نہیں آ سکتا. باتیں میری سمجھ آ رہی ہیں؟ اس صاحب نے تیسرا سوال کیا، علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اس کا ذہن یہ تھا اب تو حضرت علی ضرور فرمائیں گے کہ سب سے سخی میں ہوں، کیونکہ ایک دن روزہ رکھا تو مسافر آ گیا تھا، پھر روزہ رکھا تو قیدی آ گیا تھا، پھر روزہ رکھا تو مسکین آ گیا تھا، اور اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا تھا. قرآن کی آیت آ گئی تھی. اب تو ضرور حضرت علی فرما دیں گے کہ امت میں سب سے بڑا سخی میں ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں سن، امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر. امت میں سب سے بڑا سخی. وہ کہتا جی وہ کیسے؟ فرمایا وہ تبوک کا موقع جب پیارے آقا نے چندہ مانگا تو ام المومنین سید عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ بابا رات کو دیوار پہ ہاتھ لگا رہے ہیں. بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ بیٹا یہاں پہ ایک سوئی رکھی تھی. پھر
پھر دیکھا کہ رات کو کروٹ پہ کروٹ لے رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی. ابا جی آپ تو سب کچھ دے آئے, آپ تو سوئی بھی دے آئے, پھر نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کہتے عائشہ بیٹا نبی نے جس تڑپ سے مانگا ہے اس تڑپ سے پہلے کبھی نہیں مانگا, لگتا ہے سخت دشمن سے مقابلہ ہے. میں بے چین اس لیے ہوں کہ نبی نے چندہ مانگا ہے اور تو نے اتنا مہنگا کپڑا پہن رکھا ہے, صبح اٹھے وہ کپڑا بیچا, وہ پیسے بھی چندے میں رکھے, فنڈ میں رکھے, ٹاٹ اپنے اوپر اوڑا, ببول کے کیکر کے کانٹے بطور بٹن کے لگائے, حضور کی محفل کی طرف چل پڑے. ابھی ابو بکر پیارے آقا کے پاس نہیں پہنچے کہ جبریل پہلے پہنچ گیا.